ہم تو پڑھتے رہتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمیں ویسی ہی آیات ہے, پڑھتے رہتے ہیں, قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں, سنتے ہیں, سالوں گزر گئے پڑھتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم اپنی فطرت کے اندر وہ استحضار پیدا نہیں کر سکے جو حقیقتاً قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہمارے طبیعتوں کے اندر, ہمارے دل و دماغ کے اندر استحضار ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے, کتاب ہدایت, اس کا موضوع انسان ہے. الہدا, قرآن پاک نے بار بار اپنے آپ کو الہدا کہا ہے, ہدایت. اور ہدایت جو ہوتا ہے, ہدایت کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے, اور ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے, اور ہدایت کا مطلب منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. قرآن یہ تینوں کام کرتا ہے. راستہ بھی ہے قرآن, اور قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے, اور قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے. یہ تینوں کام. پھر ایک یہ بھی فرمایا لا ریب فیہ, یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب, یعنی کتاب کے بارے میں ہمیں وہ استحضار جو ہونا ضروری ہے کلام پاک کے بارے میں, اگر وہ نہ ہو تو ہم قرآن پاک سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے. یہ اگر ذہن میں رہ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر یہ جو دوسری بات ہے کہ یہ علوم کا خزانہ ہے, یہ بھی قرآن کے بارے میں ایک استحضار ضروری ہے. لیکن یہ علوم کا خزانہ ہونا اس کا مقصد نزول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. علوم کا خزانہ ہے, اس سے فزکس بھی نکل سکتی ہے, اس سے کیمسٹری بھی نکل سکتی ہے, یہ اس میں نفسیات کا بیان بھی ہوا ہے, اس میں ہر چیز, ہر علم کی بنیاد اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ نہ کیمسٹری کی کتاب ہے, نہ فزکس کی کتاب ہے, یہ علوم کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. اس کا موضوع انسان ہے اور یہ کتاب ہدایت. اور سارے علوم ہونے کے باوجود یہ اللہ نے ہم سے تقاضا ہی نہیں فرمایا کہ تم ان علوم کی گہرائی تک رسائی حاصل کرو. یہ ہم سے تقاضا ہی نہیں. ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرو. ہم سے اس سے بڑھ کے اللہ کریم نے تقاضا ہی نہیں کیا. اور وہ ہدایت بھی اس لیے کہ جو تبدیلی ہے, جو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو معجزے عطا ہوئے. معجزے اس لیے عطا ہوتے تھے کہ لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر ہدایت کی راہ پر چل نکلے. معجزات نبیوں کو اس لیے ملتے تھے اور ان کے ایمان لانے میں ان کو سہولت ہو جائے, یہ معجزات اس لیے عطا ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی, جتنے بھی نبی آئے ہیں الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر, جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو ایمان لانے میں سہولت ہوتی تھی. اور فرمایا انما کان الذی اوتیت, اور جو چیز مجھے عطا ہوئی ہے, جو معجزہ مجھے عطا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اس میں آپ نے گھونٹ بھرا اور وہ بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گیا. اللہ حاضل قیاس, بہت ساری باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری چیزیں رونما ہوئیں, وہ کسی بھی نبی سے رونما ہوتے رہے, لیکن اصل چیز جو لوگوں کو ہرا دینے والی ہو, وہ چیلنجنگ قسم کی چیز ہو اور تحدی کی حیثیت رکھتی ہو, بالکل ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہو, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یا تو اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہو, لوگوں نے کہا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں, لوگوں نے کہا کہ یہ وادی سونے کی بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرما دی کہ یا اللہ یہ کہتے ہیں تو بن جائے, تو نہیں بنا ان کے چیلنج پہ. ایک واحد معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں مجھے جو عطا ہوا ہے نا, انما کان الذی اوتیت, جو مجھے معجزہ عطا ہوا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان لانے میں بھی سہولت ہوگی, ہدایت کی راہ پہ چلنے میں بھی سہولت ہوگی, فرمایا وہ معجزہ ہے وحیاً, وہ اللہ کی وحی ہے. مجھے یہ جو وحی عطا ہوئی ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ. اور پھر فرمایا اوحاہ اللہ الیہ, یہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے, اور اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں. تو جن معجزوں کے ذریعے سے انبیاء اپنی امتیں بڑھاتے رہے, امتوں کی تعداد بڑھاتے رہے, تو فرمایا مجھے جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے یہ جتنا بڑا ہدایت کا سامان ہے, فرمایا کہ میرے اب اتنے لوگ اس قرآن کو سن کر, اس قرآن کو پڑھ کر, اس قرآن میں سے گزر کر, اس معجزے کے ذریعے اتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے
کہ فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت، اب میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی. فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کیونکہ مجھے یہ معجزہ عطا ہوا ہے، یہ کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا، مجھے اللہ کا کلام عطا ہوا. یہ اس طرح کی کتاب ہمیں ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ذہنوں کے اندر اگر تصور جاگزیں ہو اور اس استحضار کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں تو پھر قرآن سے ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کا مقصد نزول ہے.